نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں اگر ان کے گھر والوں کا خیال نہ ہو۔ کہہ رہے ہیں میں اب تک پاگل ہو رہا ہوں، حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے اس لیے میں ان کپڑوں کو باقی کپڑوں کے ساتھ ایک بار ہی دھوتا لیکن آپ نے بولا 3 بار دھونا ضروری ہے۔ پچھلے کئی سال جو نمازیں پڑھی ہیں ہو گئی ہیں، آئندہ احتیاط کریں بس۔ اگر وضو میں سر کا مسح کرنا بھول گئے اور پاؤں دھو لیے تو کیا حکم ہے؟ جب یاد آئے اس وقت سر کا مسح کر لیں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ کیا امام کے پیچھے خود نماز میں غلطی سے سجدہ سہو ہوگا یا امام کی نماز کافی ہے؟ امام کی نماز کافی ہے۔ مفتی صاحب اگر کہ جمعے کے خطبے میں شامل نہ ہو تو کیا جمعے کی نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا خطبہ مس کرنے کی وجہ۔ مفتی صاحب میں انڈیا سے گجرات سورت سے میرا علاج کری احمد علی سے چل رہا ہے۔ کس سے چل رہا ہے بھائی یہ سوال جواب کویشچن اینڈ آنسر کا سیشن ہے یوٹیوب۔ سوال یہ ہے کہ اگر میں یوٹیوب یا کسی دوسری ایپ سے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے اسے ایڈٹ کروں اور پھر یوٹیوب پر اپلوڈ کروں اور اس میں کوئی بے حیائی بھی نہ ہو تو اس ویڈیو سے ہونے والی کمائی حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ کمائی کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ جو ایڈ چل رہے ہیں وہ اگر جائز چیز کے چل رہے ہیں جیسے شراب براب کے نہیں چل رہے تو پھر کمائی حلال، چاہے وہ کانٹینٹ دوسرے ہی کا یوز کر رہے ہوں آپ، وہ الگ بات ہے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کا کانٹینٹ یوز کرنا جائز نہیں ہے۔ مفتی صاحب میرا سوال تھا کہ اگر ناک اور کان سلوانے کے بعد اگر بند ہو جائے تو کیا اس کے بعد غسل وضو پہ کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اگر خود بخود بند ہو گیا قدرتی طور پر تو بس اوپر سے وہ کر لیں، اگر کھلا ہوا ہے کوئی چیز اس میں گھسا کے بند کیا ہوا ہے تو وہ چیز نکال کے وہاں پانی پہنچانا پڑے۔ مفتی صاحب آپ کا فالوورز ہوں، آپ تکافل سے احتیاط کا بولتے ہیں لیکن اگر کوئی جاب نہ مل رہی ہو تو کیا مجبوری میں تکافل والی جاب کر سکتے ہیں جس میں ہم تکافل کی پالیسی سیل کریں؟ ہمارے نزدیک ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے، باقی جس کی رائے پر اعتماد و عمل کر لیں۔ ہم تو ایک چیز کو جب صحیح نہیں سمجھتے تو اس کا میں تو یہی فتویٰ دوں گا کہ ٹھیک نہیں۔ مفتی صاحب اہل حدیث امام کے پیچھے نماز پڑھتے وقت رفع دین کرنا پڑے گا یا نہیں؟ ابو بکر فورٹ عباس سے۔ نہیں، ضروری نہیں ہے، امام کی اقتداء کرنے کا ہمیں حکم ہے لیکن فرائض واجبات میں جو اختلافی مسائل ہیں ان میں اقتداء کرنے کا حکم کہیں ہمیں صراحتاً حدیث میں نہیں ملتا۔ صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے کہ جب ان کا اختلاف ہوا ایک مسئلے میں بنو قریظہ جاتے ہوئے تو بعض نے عصر کی نماز پڑھی، بعض نے چھوڑ دی۔ باقی یہ رفع الیدین کا جو اختلاف ہے یہ ویسے بھی افضلیت اور غیر افضلیت کا اختلاف ہے، تو اس میں اگر کوئی حنفی ہو کے اہل حدیث کے امام کے پیچھے نہ پڑھے نماز اور پھر بھی کر لے تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور اہل حدیث امام کے پیچھے کر لے رفع الیدین تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور نہ کرنا ہماری نظر میں افضل ہے دونوں صورت۔ بہت ضروری مسئلہ ہے، پچھلے منڈے کو میرا ناخن پر گلو لگ گیا تھا، میں نے 1 ہفتے بعد دیکھا تو میری نماز ہوئی یا نہیں؟ گلو کی مقدار رائی کے دانے سے بھی چھوٹی ہے۔ اگر گلو ایسی چیز ہے کہ وہ گلو ایسا ہے کہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوئی ہے، جو نمازیں آپ نے 1 ہفتہ میں پڑھی ہیں ان کو لوٹا لیں۔ مفتی صاحب نوح، ہود، صالح اور لوط علیہ السلام یہ نام رکھنا کیسا ہے؟ لوگ یہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ جائز ہے، بالکل رکھ سکتے ہیں نام، کوئی حرج نہیں۔ مفتی صاحب نماز میں اگر امام سے قراءت کے دوران کوئی آیت چھوٹ جائے اور پیچھے سے کوئی بتائے بھی نہ ہو اور اس کو خود پتہ بھی نہ چلے، نماز ہو جائے گی؟ ہم نے بات سنی ہے کہ جو جوڑے آسمانوں میں بنتے ہیں اور یہ بھی کہ جن کی روحیں عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ملتی تو دنیا میں بھی ان سے ملاقات ہو جاتی۔ ایک روایت اس بارے میں پیش کی جاتی ہے لیکن اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے، اور میرا خیال ہے سنا یہی تھا کہ وہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ باقی یہ بات تو صحیح ہے جوڑے آسمانوں سے بنتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، تو تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، باقی اللہ بچائے اگر طلاقیں بھی آسمانوں پہ ہی لکھی ہوتی ہیں، اللہ ہم سب کو بچائے طلاقوں سے۔ مفتی صاحب فراڈی عامل کے پاس ڈرائیور کی جاب کرنا کیسا ہے؟ فراڈی عامل کے پاس ڈرائیور کی جاب کرنا، فراڈی عامل کی آمدن اگر یہ حرام کی ہے تو پھر جاب کرنا تو کسی کے پاس بھی جائز ہے، لیکن وہ اپنی حرام آمدن سے آپ کو تنخواہ دے گا تو اس بیس پہ جائز نہیں۔ باقی اگر کوئی جائز تعویذ لکھ کے دیتا ہے جس میں توحید کا مضمون ہو، دعائیں ہوں، اس تعویذ کی اجرت فی نفسی جائز ہے، باقی بہتر نہیں ہے۔ عامل نہ ہو، صرف تعویذ دے رہا ہو کسی کو اور لوگوں کو جھوٹ نہ بول رہا ہو کہ مجھے یہ عملیات آتے ہیں اور فلانا آتا ہے، جیسے بعض اکابر کا معمول تھا، کوئی آتا تھا تو اس کی بیماری کی مناسبت سے کوئی آئے تو اس کو لکھ کے دے دیا کرتے تھے۔ اس حد تک گنجائش ہے، جائز ہے، اس حد تک اجرت لینے کی بھی اجازت ہے۔ پروفیشنل عامل جو ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں یہ عملیات آتے ہیں اور اس کی بیس پہ وہ یہ کام کہتے ہیں ہم ایکسپرٹ ہیں، ان لوگوں کے اس سے اوائڈ کریں، ان کی آمدن جائز نہیں۔ مفتی صاحب اگر والدہ بد دعا دے تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایسا کام ہی نہ کریں نا کہ والدہ بد دعا دیں، اور اگر دے دیا تو پھر ایسی خدمت کریں کہ دعا دے دیں وہ تاکہ پلس مائنس ہو جائے۔ اچھا، میرے چچا نے چاچی کو نشے میں 3 طلاق دی تھی، بعد میں سب نے فتویٰ لیا کہ نہیں ہوئی ہے، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، طلاق کے مسئلے سمجھتا ہوں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ چچا نے چاچی کو دی تھی تو وہ چچا پوچھے نا، یہ مسئلہ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اصولی طور پر مسئلہ یہی ہے کہ اگر نشہ خود کیا ہو تو اس کنڈیشن میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ہمارے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے
کہ کوئی شخص نشہ خود کرے اور طلاق دے اور واقع نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ لا طلاق ولا اغلاق، حدیث میں آتا ہے کہ لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق، طلاق اور عتاق اغلاق کی حالت میں نہیں ہوتے جب عقل پر رائے کے دروازے بند ہو جائیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں تو یہ ہے کہ جب عقل اور رائے کے دروازے بند ہو جائیں، شراب پینے کے بعد یہ بالکل یہ بند نہیں ہوتے ہیں، تبھی بیوی کو طلاق دے رہا ہوتا، ماں بہنوں کو نہیں طلاق دے رہا ہوتا شرابی. تو اس لیے اگر خود نشہ کر کے کوئی طلاق دے رہا ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے. باقی چچا نے مسئلہ نہیں پوچھا، آپ ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے کام سے کام رکھیں. ہو سکتا ہے وہ ہم اہل حدیث ہیں، جب حنفی ائمہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو وہ تیسری چوتھی رکعت بہت مختصر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری فاتحہ مکمل نہیں ہو پاتی. برائے مہربانی پیغام پہنچا دیں کہ ایسے نماز پڑھائیں کہ ہر مسلک کے شخص کی نماز ہو جائے. بالکل اس کا خیال کرنا چاہیے. اہل حدیث حضرات کی رائے یہی ہے کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی فاتحہ فرض ہے، تو کسی حنفی امام کو کوئی نماز پڑھا رہا ہو تو اس پر لازم ہے یہ بات کہ وہ تیسری چوتھی رکعت میں مکمل فاتحہ پڑھے، تاکہ اگر ان کی رائے کے خلاف کوئی شخص ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز اس کی رائے کے مطابق بھی ٹھیک ہو جائے. میں تو اس کا خیال کرتا ہوں کہ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں تسلی سے فاتحہ پڑھتا ہوں، کیونکہ ہماری مسجد میں اہل حدیث بھی ہیں، شافعی لوگ بھی ہیں میری مسجد میں، تو ان کی رعایت کرتا ہوں میں. گارڈننگ نہیں ہو رہا ہے، سبزی پر لگاتا ہوں لیکن اگتا نہیں ہے. سبزی لگاتا ہوں، اگتا اس لیے نہیں ہے کہ آپ سبزی کو مذکر بنا رہے ہیں نا، اگتا سبزی تو اگتی ہے، تو جو چیز اگتی ہے وہ اگتا کیسے ہو سکتی ہے، آپ خود سوچو نا. باقی آپ ماہرین سے پوچھیں کہ آپ کی زمین میں کیا خرابی ہے. ہمارے بھی ایک زمین میں نے لگانے کی کوشش کی، سبزی اگتی نہیں دے رہی، پتہ چلا کہ اس میں کسی نے بورنگ کا پانی بہت ڈالا ہے اس زمین میں، تو کھارا پانی ہوتا ہے، زمین خراب ہو گئی وہ. اس لیے مشورہ لے لیں کسی کے. سونف کا کعبہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رش میں کعبہ شریف کی طرف سینہ یا پیٹھ ہو گئی احتیاطاً جان بوجھ کر 7 چکروں کے بعد 8واں چکر بھی مکمل کر لیا، بعد میں معلوم ہوا کہ 8واں چکر ہے، دوسرے طواف کا پہلا چکر شمار ہوتا ہے، اس کی تکمیل لازم ہوگی یا نہیں؟ نہیں، اگر بھولے سے کوئی 8واں چکر کر لے تو پھر اس سے طواف کی تکمیل لازم نہیں ہوتی. باقی کعبہ شریف کی طرف سینہ یا پیٹھ ہو گئی تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بیت اللہ کی طرف پشت کرنا جائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف پشت کر کے بیٹھا کرتے تھے. ہاں، طواف کے دوران بیت اللہ کی طرف سینہ یا پشت نہیں کرنا چاہیے، بایاں کندھا جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف. یہ سیاسی سوال اس وقت نہ پوچھا کریں، ملا عمر جو تھے وہ بہت ہی بہترین تھے، اور اس وقت میں اور ابھی میں بہت فرق ہے، بس اتنا کافی ہے. اکثر جگہ خریداری پر کیش پیمنٹ پر 10% ٹیکس لگتا ہے اور کارڈ پیمنٹ کرو گے تو 5% لگے گا. مطلب کارڈ پر ٹیکس کم لگتا ہے. اگر سودی بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ ہو تو یہ کارڈ پر ٹیکس میں کمی لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ یار ایک نیا مسئلہ ہے. پچھلی مسئلہ جو میں اس کو نوٹ کر لوں، سوری، پچھلی دفعہ کسی نے یہ پوچھا تھا کہ ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ پہ جو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے خریداری میں، سودی بینکوں سے جب آپ ڈیبٹ کارڈ لیتے ہیں اس پہ آپ جگہ جگہ خریداری کرتے ہیں، ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، تو وہ ڈسکاؤنٹ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ سودی بینک میں جو آپ نے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں وہ قرض ہے، اور اس قرض کے بدلے میں آپ کو یہ نفع بینک دیتا ہے، اور یہ نفع بھی مشروط ہے، کیونکہ عرف المعروف کل مشروط، جو چیز عرف میں داخل ہوتی ہے وہ مشروط ہی کے حکم میں ہوتی ہے، تو مشروط نفع ہے. لہذا ڈیبٹ کارڈ پہ خریداری پہ ڈسکاؤنٹ لینا تو جائز نہیں ہے. اب جو آپ نے پوچھا ہے کہ ٹیکس میں بچت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، تو وہ میں دوبارہ مزید تحقیق کر لیتا. کچھ مسائل بار بار نہیں پوچھے جاتے، تو ایک دفعہ تحقیق کرو پھر یاد نہیں رہتے، وہ بھول جاتا ہے آدمی. میں دوبارہ تحقیق کر لوں گا انشاءاللہ. نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ مطلب کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی غلطی یا گناہ ہو سکتا ہے؟ گناہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے پیغمبروں سے، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کی نیت سے کبھی بھی وہ کوئی غلطی نہیں کرتے. ہاں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز کو درست سمجھ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے علم میں وہ چیز غلط ہوتی ہے اور اس بارے میں وحی نازل بھی نہیں ہوتی، تو وہ کام کر لیتے ہیں. لیکن اگر نبی سے کبھی اجتہادی غلطی ہو بھی جائے تو اللہ اس غلطی پہ نبی کو قائم نہیں رہنے دیتے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ تنبیہ کر دیتے ہیں. لیکن گناہ نہیں ہو سکتا پیغمبر سے کبھی. کوئی شخص غصے میں کہے کہ اگر میں وہاں گیا تو مجھ پر 1000 روزے واجب ہوں گے، اور دل میں نیت ہو کہ دعوت میں جانے پر روزے واجب ہوں گے، پھر وہاں چلا جائے تو کیا 1000 روزے رکھنا ہوں گے یا قسم کا کفارہ بھی دے سکتے؟ اگر زبان سے اس نے یہ کہا ہے نا کہ میں وہاں گیا تو 1000 روزے واجب ہوں گے، زبان سے یہ کہا ہے، اور وہاں سے اس کی مراد یہی تھی کہ فلاں جگہ جانے سے 1000 روزے اس پر واجب ہو جائیں گے، لیکن وہ قسم کا کفارہ بھی ادا کر سکتا ہے. 1000 روزے رکھنا مشکل ہے تو قسم کا کفارہ ادا کر دے، یعنی 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا، یا قسم کی نیت سے 3 روزے اگر کھانا کھلانے کی طاقت ہو. مفتی صاحب، کیا سمندر کے کون سی چیزیں حلال ہیں؟ سمندر کی صرف مچھلی حلال ہے، چاہے بڑی مچھلی ہو، چاہے چھوٹی مچھلی ہو، چاہے ویل مچھلی ہو، چاہے شارک مچھلی ہو. جو چیزیں مچھلی نہیں ہیں وہ حرام ہے، ناجائز ہے. مفتی صاحب، میں ویڈنگ انویٹیشن ویب سائٹ پر پتہ نہیں کیا لکھا ہے بناتا ہوں، جن میں شادی کی تفصیلات اور تصاویر ہوتی ہیں. بعض تصاویر میں مغربی لباس ہوتا ہے، کہ ایسی ویب سائٹ بنانا اور اس کی کمائی حلال ہے؟ دیکھیں، ویب سائٹ بنانا تو جائز ہے
آگے اس میں ایسی تصویریں ڈالنا جائز نہیں ہے. تو آپ کوئی ویب سائٹ بنواتا ہے آپ سے تو آپ ویب سائٹ بنا کے دے دیں. باقی اس میں اگر وہ کوئی مغربی لباس میں عورتوں کو تصویریں ڈالتا ہے تو وہ تصویریں ڈالنے والا گناہ گار ہوگا, آپ انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوں گے. ایک چیز 10 قسم کے مقاصد میں استعمال ہو سکتی ہے تو اس کو بنانا جائز ہے. اب بنانے والا اگر غلط استعمال کر رہا ہے تو بنانے والا گناہ گار. مفتی صاحب آپ کے ماشاءاللہ 19 کڈس ہیں, کیا راز ہے طاقت کا؟ تو بھائی میرے ایک بیوی سے نہیں ہے, 4 سے ہیں. اور طاقت کا کیا, یہ تو ہر انسان میں, یعنی ابھی میں 50 سال کا ہوں تو 50 سال تک ہر شخص کی اولاد پیدا ہو سکتی ہے. اس میں کوئی بہت بڑے ٹارزن ہونا کافی ضروری نہیں ہے. اس کے لیے نارمل آدمی کے بھی ہوتے ہیں اگر زیادہ بیویاں ہوں تو. ویسے تو میرے 17 ہیں, 2 سوتیلے ملا کے 18 ہیں نا. نماز میں مجھے بار بار شک ہوتا ہے کہ شاید رکوع نہیں کیا, سورہ فاتحہ مکمل نہیں پڑھی ہے, 1 رکعت چھوڑا ہی ہوں, ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شاید رکوع نہیں کیا. اگر رکوع کے بعد یہ شک پیدا ہوا ہے, یعنی سجدے میں پیدا ہوا ہے, تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں. اور بعد میں یہ بھی شک اگر ہو رہا ہے پتہ نہیں فاتحہ پڑھی یا نہیں پڑھی, تو اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہے, نماز کنٹینیو رکھا. مفتی صاحب اگر کوئی شخص اپنی منگیتر کو یہ کہے کہ ابھی سے رشتہ ختم کرے, ویسے بھی نکاح کے بعد میں تمہیں طلاق دوں گا, اور پھر 3 بار کہے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے, تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں جی, اجنبی عورت کو طلاق دینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی. ہاں اگر طلاق کو نکاح کے ساتھ معلق کر دیا, یعنی یوں کہہ دیا کہ میں نے تم سے نکاح کیا تو تم کو طلاق, تو پھر طلاق ہو جائے گی نکاح کے بعد. اگر ویسے ہی منگیتر کہہ دیا, 100 دفعہ بھی کہہ دیا تمہیں طلاق ہے, تو کچھ نہیں ہوتا. لیکن کچھ احمق اور بیوقوف ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو یوں بھی کہہ دیتے ہیں, پاگل لوگ ہوتے ہیں کہ اگر میں نے تم سے نکاح کیا تو تمہیں طلاق. ایسے بیوقوف بھی دنیا میں بہت پائے جاتے ہیں. کم وقت جب اس کو نکاح کے بعد طلاق ہی دینی ہے تو نکاح کر کیوں رہا ہے تو, پاگل آدمی. مفتی صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے, میں انڈیا سے ہوں, دل سے دعا, اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے. میرا نام محمد شہزاد ہے, میں میلے گاؤں انڈیا سے ہوں. آپ میرے لیے دعا کریں, مجھے دوسری شادی کرنی ہے. دل سے دعا, اللہ آپ کے لیے دوسری شادی کا اسباب پیدا کرے, اور پہلی والی بھابھی کو بھی اللہ خوش اور آپ کو ان دونوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اسی طرح سے 4 شادیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. اور اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ ہیلمٹ پہنے بغیر عافیت کی زندگی گزارنے کی بھی توفیق. اگر موبائل حلال اور حرام دونوں پیسوں سے لیا ہو, اور میں یوٹیوب سے کوئی جائز کام سیکھ کر اس کام سے پیسے کماؤں, تو کیا میری ارننگ حلال ہوگی؟ جی حلال ہوگی ارننگ, البتہ موبائل ناجائز پیسوں سے خریدنا یہ بہرحال حرام عمل ہے, اور اس موبائل کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. یعنی جتنی دیر موبائل استعمال کریں گے, استعمال کرنے کا گناہ بہرحال ملے گا. مفتی صاحب آج کل یہ عام ہو رہا ہے, مرد دوسری شادی کرے تو بیوی بھی کر لیتی ہے, کیا مطلب؟ اگر مرد دوسری شادی کر سکتا ہے تو عورت کیوں نہیں کر سکتی؟ یعنی شوہر کے ہوتے ہوئے دوسری کر لیتی ہے, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے عورت کے لیے, نکاح ہی نہیں ہوگا, وہ تو زنا ہوگا. باقی شریعت نے, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے, تو شریعت نے عورت کو اجازت کیوں نہیں دی؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں ایک مرد نے 2 شادیاں کی, اور اس کی دونوں بیویوں نے بھی 2 شادیاں کر لیں, تو اب اس مرد کی 2 بیویاں, اور ہر ایک بیوی کے اس کے علاوہ بھی ایک شوہر. پھر وہ جو اس کے شوہر ہیں ان کی 2 بیویاں اور بھی ہیں, ان 2 بیویوں کے 2 شوہر اور بھی ہیں, تو کھوپڑی نہیں گھوم جائے گی؟ اتنی کھوپڑی تو صدیق رضا صاحب کے دعویٰ سمجھنے میں نہیں گھومی ہے جو آپ جس طرح سے ہماری کھوپڑی گھما رہے ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہو جائے گی میرے بھائی. تو دونوں میں سے ایک ہی کو اجازت مل سکتی ہے. مفتی صاحب میرا دوست ہے حافظ شاہد کھمگو بلڈھانا, ان کی امی کا انتقال ہوا ہے, دعا کریں اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. مفتی صاحب میں نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا, میرا یہ کام ہو جائے میں آپ کے راستے میں اتنا ہدیہ دوں گا. میرا کام تو ہو گیا مگر اس کی رقم مجھ سے ہو نہیں پا رہی. اس پر بھی گناہ تو نہیں؟ انشاءاللہ اگر کبھی بھی میرے پاس پیسے آ جائیں تو میں دے دوں گا. اگر وعدہ کیا تھا تو صرف وعدہ برائے وعدہ تھا, تو وہ پورا کرنا واجب نہیں ہے آپ پر. لیکن اگر منت مانی تھی, باقاعدہ نظر مانی تھی, اپنے اوپر واجب کر لیا تھا ایک چیز کو, اور زبان سے وہ الفاظ کہے تھے کہ اللہ میرا اگر کام ہو گیا تو اتنے پیسے مجھ پہ لازم ہیں, تو اس طرح کے الفاظ صاف لفظوں میں کہے تھے, تو اور زبان سے کہے تھے, صرف نیت نہیں تھی, تو پھر اتنی رقم آپ کے اوپر واجب ہو گئی ہے. تھوڑے تھوڑے کر کے دے دیں, اگر اکٹھے ادا کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن دینے پڑیں گے, وہ واجب ہو گئے. مفتی صاحب امتحان کی تیاری کیسے کروں؟ اسباق کو نہیں سنتا, اور ہر وقت 2 دن ہے, کیا کروں؟ پورے سال جب اللہ معاف فرمائے کچھ نہیں کیا ہوتا تو پھر یہ سب پریشان ہوتے ہیں اسی طریقے سے, تو کوئی بات نہیں ہے, نیچرل ہے, تھوڑا سا اور پریشان ہو لیں. اور جو وقت امتحان کی تیاری میں لگانا تھا وہ لائیو سیشن میں میرے ساتھ بیٹھ کے لگا رہے ہو آپ, اس سے تو اور بھی تیاری نہیں ہوگی. مفتی صاحب کیا مفتیوں کو حرمت مصاہرت کا مسئلہ پر دوسرا فقہ سے فتویٰ دے دینا چاہیے, کیونکہ لوگ پاگل ہو رہے ہیں اور والدین کی خدمت ہی نہیں کر سکتا, اور کعبہ میں طواف میں مشکل ہوتی ہے؟ یعنی کیا پوچھا؟ حرمت مصاہرہ کے مسئلے میں احناف کے دلائل بہت مضبوط ہیں, ہمارے اکابر میں کسی نے بھی دوسرے فقہ پہ فتویٰ نہیں دیا. البتہ اس میں اتنی بات ضرور ہے کہ حرمت مصاہرہ کا کوئی خدا نخواستہ واقعہ ہو تو خود سے فیصلہ نہ کریں, کسی معتمد دارالفتہ سے رابطہ کریں, قابل اعتبار دارالفتہ سے رابطہ کریں, تو وہاں سے فتویٰ لے کر اس پر عمل کریں, کیونکہ اس میں وہمی لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک کرکٹ لیگ گیم میں
میچز کے اندر ان گیم کوائنز لگانا ہوتے ہیں جو پلیئر لیتا ہے، اسے سارے کوائن مل جاتے ہیں. یہ کوائنز ریئل منی سے خریدے جا سکتے ہیں پر واپس تبدیل نہیں ہوتے. یہ کوائنز تو اصل میں اسی کی ایک علامت ہے نا کہ یہ کوائنز دے کے پھر آپ اتنے پیسے لے سکتے ہو. سوال اصل میں یہ زیادہ اہم ہے کہ اگر اس کھلاڑی کے بھی اپنے پیسے لگے ہیں اس میں تو پھر تو یہ جوا ہے، اور اگر اس کے اپنے پیسے نہیں لگے ہوئے ہیں تو پھر یہ انعام ہے کھلاڑی کے لیے. ہوٹل میں اگر ایک دفعہ بھی 15 دن سے زیادہ رک گئے تو اگر بعد میں 3 دن کے لیے بھی ہاسٹل جائیں تو پوری نماز پڑھنی پڑے گی؟ نہیں، اگر وہ مدت سفر پر ہے تو نہیں. مفتی صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم تو مجھے کچھ بتائیں میں کیسے آپ سے ملوں؟ ہاں بڑا مشکل سوال ہے میرے بھائی. میرے ایک دوست ہیں جو مخنث ہے مگر دیکھنے میں لڑکا لگتا ہے، وہ گھر میں نمازیں پڑھتا ہے، مسجد جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا شریک ہوں؟ دیکھنے میں جب لڑکا لگ رہا ہے تو اس کو فتنے کا اگر اندیشہ نہیں ہے تو پھر مسجد جا کے اس کو نماز پڑھنی چاہیے. اس کو بولے وہ خود پوچھے نا مسئلہ، آپ چھوڑ دیں کسی اور کی فکر، ٹھیک ہے نا، آپ چھوڑ دیں اس کو، جب خیال ہوگا تو خود ہی پوچھے گا نا، اپنے بارے میں پوچھنا چاہیے نا، اپنے دوست اور فلانا ڈمکانا کے بارے میں پوچھنا چاہیے. ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر مبارک پر سلام سنتے ہیں. دلیل بتائیے. بھائی جب حدیث میں یہ الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتے ہیں تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ مطلب یہ کہ میں زندہ ہو جاتا ہوں. اور یہاں زندگی سے مراد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برزخ میں بہت پاورفل برزخی حیات تو ویسے ہی ملی ہوئی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دوسرے جہاں کی طرف توجہ ہوتی ہے تو وہ توجہ میں جو مستغرق ہوتے ہیں تو اس استغراق سے نکل کے سلام کرنے والے کی طرف توجہ کرتے ہیں. باقی یہ تو بہت سے سلفی علماء کی بھی رائے ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ بھی یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جب سلام پڑھا جائے تو آپ سنتے ہیں. باقی ان مسائل میں زیادہ نہ پڑھیں، آپ کو اگر نہیں سمجھ میں آ رہا تو نہ رکھیں عقیدہ. پہلے کم پھڈے ہیں دنیا میں جو ایک اور پھڈا شروع کرنا چاہتے ہیں. کیا مرنے کے بعد ہمارے اپنے ماں باپ سے رشتہ دار ہمیں قبروں میں یاد کرتے ہیں یا نہیں، اس لیے ثواب کے منتظر رہتے ہیں؟ جی بالکل یاد کرتے ہیں. آپ جب ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور ان کو ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب دم اور سورہ فور نظر بتا دیجئے. اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا نظر کے لیے پڑھنی چاہیے اور نظر بد کے لیے یہ دعا بہترین ہے. سورہ فلق سورہ ناس بھی پڑھ سکتے ہیں. کیا عالم سے دینی مسائل پوچھ سکتے ہیں اور اگر پتہ نہ ہو کہ غسل فرض ہے تو کیا اس وقت پڑھے گئے نوافل اور سنت نمازیں بھی دوبارہ ادا کرنی ہوں گی؟ نہیں، صرف فرض ادا کرنے ہوں گے. عالم سے ہی مسائل پوچھے جاتے ہیں. اور کس سے؟ میں نے ایک سوٹ بیچا، اس میں ڈسکرپشن میں غلطی سے ایک فیچر لکھ دیا تھا جو اس میں نہیں تھا. اب کیا پروفٹ حلال ہے؟ کسٹمر پروڈکٹ واپس بھی کر سکتا ہے لیکن اس نے کوئی کمپلین نہیں کی، وہ خوش ہے. آپ اس کو بتا دیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے اگر آپ کا اس سے رابطہ ہے تو باقی پوری رقم پھر بھی حرام نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ پیسے تو حلال ہوں گے، کچھ اضافی جس کی وجہ سے جس قیمت پہ آپ نے بیچا اس کو دلچسپی ہوئی وہ اضافی رقم حرام ہوگی. لیکن بہرحال آپ اس بحث میں پڑے بغیر کسٹمر کو بتا دیں، اگر وہ چیز واپس کر دیتا ہے تو لے لیں، نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، پھر آپ کے لیے پیسے حلال ہیں. بہت کوشش کے باوجود یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا، اس وجہ شدید ذہنی دباؤ، مایوسی اور پریشانی میں ہوں، شرمندگی کی وجہ سے کسی کو بتا نہیں سکتا. پہلی بات تو ذہنی دباؤ سے نکلیں اور جب بھی ہو یہ گناہ توبہ کریں، کسی اچھے سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں جو اس عمل کو برا سمجھتا ہو، کیونکہ آج کل سائیکیٹرسٹ خود الٹے کاموں کے مشورے دینا شروع کر دیتے، تو وہ بھی آپ کو اس کا اچھا علاج بتائے گا. اللہ والوں سے تعلق قائم کریں، تبلیغ میں وقت لگائیں اور سب سے بڑی بات جلد سے جلد نکاح کریں. تو ان سب چیزوں سے یہ برائی آہستہ آہستہ انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. جو چھوڑنا چاہے تو اس سے برائی چھوٹ جاتی ہے. باقی اس پہ میرے بیانات بھی ہیں اور علماء کے بیانات بھی ہیں، ڈاکٹروں کے بیانات بھی ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے چھوڑا جائے، وہ دیکھ لیں. یہاں تو میں شارٹ سوالات کے جواب دیتا ہوں. باقی مایوسی چھوڑ دیں. ٹھنی اس سے ہے دشمنی عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. شاعر نے کہا ہے نا، نچت کر سکے نفس کے پہلوان کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. اپنا جو نفس ہے نا اس کے پہلوان کو اگر تو گرا نہیں سکتا، اپنی خواہشات کو دبا نہیں سکتا تو ہتھیار بھی نہ ڈالو، کبھی وہ تمہیں دبائے گا کبھی تم اس کو دبا. لڑائی چلتی رہے گی موت تک. میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، ملاقات کی خواہش ہے، براہ کرم مجھے اپنی بیعت میں لے لیں. بھائی ابھی میں نے بیعت شروع نہیں. مفتی صاحب امامت میں فاتحہ پڑھتے وقت نستعین اور اہدنا کا لفظ ملا کر نستعین اہدنا پڑھ لیا تھا، ہو گئی یہ نماز؟ کیا نماز ہو گئی ہے؟ جی ہو گئی. میں نے اپنی بجلی نوکری میں کسی کو ہٹاتے بغیر افسر کے اندرونی اکاؤنٹ سے کچھ پیسے نکلوائے ہیں، بتائے بغیر. وہ پیسے میں نے غلطی سے استعمال کر لیے، اب میں ان کو واپس کرنا چاہتا ہوں لیکن اب میں اکاؤنٹ میں جمع نہیں کروا سکتا ہوں. کوئی گفٹ کے نام پہ یا کسی بھی طرح سے ان کو دے دیں بھائی، وہ پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہیں. مفتی صاحب ایسی شادی جس میں گانے یا ڈانس کا پروگرام ہو تو شرکت کرنا کیسا ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے شرکت. اگر شادی اپنی ہو تو کیا کریں؟ ہاں تو اپنی شادی تو اپنے کنٹرول میں ہوتی ہے یار.
اپنی شادی ہو تو بس نکاح پڑھوا کے نا پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کریں، وہاں سے بھاگنے کی کوشش کریں، اور حتی الامکان ان کو اس برائی سے روکیں۔ اپنی شادی میں ہی نہیں جائیں گے تو شادی کیسے ہوگی؟ شادی والے دن ہی دولہا کی نہیں سنی جا رہی تو سوچو آگے کیا ہوگا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ 4 رکعت سنت میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانی ہوتی ہے، اور میں صرف پہلی 2 رکعت میں ہی۔ سوال تو آدھا پوچھا ہے آپ نے، سوال پورا پوچھا ہے۔ مفتی صاحب کیا میزان بینک میں سود کم بھی ہوتا ہے؟ سود ہوتا ہی نہیں میزان بینک میں۔ مفتی صاحب میں یو ایس اے میں گروسری اسٹور پہ کام کرتا ہوں، جہاں 10% انکم اسٹور کی الکوہل سے اور 50% سگریٹ سے ہوتی ہے۔ کیا میری انکم حلال ہے اور میرا کام وہ صاحب جمانا ہوتا ہے؟ کیا لکھا ہے بھائی؟ 50% انکم اس سے، اور 10% الکوہل کی انکم ہے وہ تو بالکل ہی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اور ایسے جنرل اسٹور پہ کام کرنا جس میں آپ کو الکوہل بیچنی پڑے، وہ کام کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں جلد سے جلد یہاں سے جاب چینج کریں۔ البتہ پوری آمدن حرام نہیں ہے، جتنی آمدن ہو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے الکوہل بیچنے کا کام کتنا کیا، تو آپ سمجھتے ہیں اگر 10% الکوہل بیچیے تو اپنی آمدن میں سے 10% صدقہ کر دیں۔ اچھا بھائی، مفتی صاحب کیا تقلید کا مدار التزام پر ہے؟ کفایت اللہ ثنابلی صاحب کا دعویٰ ہے کہ تقلید میں اگر التزام نہیں تو وہ تقلید نہیں بلکہ اتباع ہے۔ یہ الفاظوں میں الجھایا ہوا ہے لوگوں کو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ایک عامی آدمی جس عالم پر اس کو اعتماد ہو، بلا طلب دلیل اگر اس کی بات مانتا ہے تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ شریعت میں حکم ہے اس کی ماننے کا۔ اب آپ اس ماننے کو تقلید کہو یا اتباع کہو، تو کبھی بھی ان مسائل میں اصطلاحات میں نہیں الجھنا چاہیے۔ اصطلاحات میں ہمیشہ ان مسائل میں دیکھنا یہ چاہیے کہ عمل کیا ہو رہا ہے۔ تو بعض حضرات نے اس میں تقلید اور اتباع کے لفظ میں بہت الجھاتے ہیں کہ فلاں عالم نے لکھا ہے، اتباع سے کہتے ہیں۔ بھائی چھوڑو جس نے کیا لکھا ہے، عمل کیا ہو رہا ہے۔ عمل اگر ایک آدمی کسی عالم کی بات پر اعتماد کرتا ہے اور وہ عالم بھی ایسا ہے جو قابل اعتماد ہے، اور پھر دلیل کے مطالبے کے بغیر اس کی فتوے کو فالو کرتا ہے، تو اس کی تو ہمیں صحابہ تابعین میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ تو اس عمل کو کیا کہا جائے گا؟ آپ اس کو تقلید کہہ دیں یا اتباع کہہ دیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ عمل جائز ہے، صحابہ تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے۔ اس لیے کبھی بھی اتباع اور تقلید کے لفظی بکھیڑوں میں نہیں الجھنا چاہیے۔ مفتی صاحب موطا کی اس روایت سے حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عشاء کے بعد صرف ایک وتر پڑھنا ثابت ہے۔ یہ جو ہے نا ان سعد بن ابی وقاص کان یوتر بعد العتم بواحدۃ، یہ تو کانا بواحدۃ ہے نا، یوتر بواحدۃ، اس کا ترجمہ میں جو یہ کہا جاتا ہے نا ایک رکعت وتر پڑھتے تھے، یہ ترجمہ احناف نہیں مانتے، اور اس کے بہت سارے دلائل ہیں جو میں وتر پہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے ریفرنسز کے ساتھ ریکارڈ کرواؤں گا تو بات سامنے آ جائے گی۔ تو کانا یوتر بواحدۃ کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت کے ذریعے پچھلی نماز کو طاق بنایا کرتے تھے۔ اوتارا کا مطلب طاق بنانا، یعنی ایون کو آڈ بنانا۔ تفصیلی دلائل انشاءاللہ میں ریکارڈ کروا دوں گا۔ اس بارے میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ ایک رکعت پڑھا کرتے تھے، تو احناف نے اس بارے میں حضرت عمر کی بات کو عبداللہ بن عمر پہ ترجیح دی ہے۔ حدیث کا وہ مطلب احناف بیان کرتے ہیں جو حضرت عمر سے کے عمل سے ثابت ہے۔ تو باقی مسئلہ اختلافی ہے، اس کو ہم اجتہادی اور اختلافی مسئلہ مانتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کے بیانات سے شارٹس پانی یعنی کلپس بنا کر اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں، ڈال کے دیکھ لیں۔ مجھے تو اپنے چینل کا نہیں پتہ ان چیزوں کا، اگر اسٹرائک آ گئی تو خود ہی ہٹ جائے گا، نہیں آئی تو چلاتے رہو۔ ساری دنیا ہمارے بیانات ڈال کے چلا رہی ہے، میں تو اپنے چینل پہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا آ رہا ہے، مجھے تو دوسرے چینل سے پتہ چلتا ہے میرے چینل پہ کیا ہے۔ بہرحال ہمارا چینل بھی چل رہا ہے، اللہ کرے چلتا رہے۔ کوئی شخص صحابہ کرام کو برا بلا بولتا ہے، ہم اس کو کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کوئی ایسا ایک فرقہ ہے جو اکثر صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، صحابہ کو گالیاں دینے والا مسلمان کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ مفتی صاحب کسی بھی چیز پر کتنے % پروفٹ رکھنا حلال ہے؟ اینڈ ذخیرہ اندوزی کو تھوڑا ایکسپلین کریں کہ کون سی چیز میں ذخیرہ اندوزی جائز ہے۔ دیکھیں کسی بھی چیز پہ جتنا چاہے پروفٹ لے سکتے ہیں، 2 شرطوں کے ساتھ۔ نمبر 1، گورنمنٹ نے زیادہ پروفٹ پہ پابندی نہ لگائی ہو، گورنمنٹ نے ریٹ متعین کی ہوں، تو پھر آپ زیادہ پروفٹ لیں گے تو پروفٹ لینے کا گناہ ہوگا، مگر وہ پروفٹ بہرحال پھر بھی حرام نہیں ہوگا، لیکن یہ خلاف قانون کام کا گناہ ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ اس میں دھوکہ نہ ہو کسٹمر کو، ایک چیز کی ویلیو اتنی ہے نہیں، آپ نے جھوٹ بول کے اس کی زیادہ ویلیو بیان کی تو پھر وہ پروفٹ آپ کے لیے حلال بھی نہیں۔ دوسری بات، ذخیرہ اندوزی ان چیزوں میں جائز نہیں ہے جس میں لوگوں کو حرج ہو، کھانے پینے کی چیزوں میں، جیسے آٹا ہے، چاول ہے، یہ چیزیں جو انسان کی زندگی سے ان کا تعلق، ان میں ذخیرہ اندوزی اتنی کر لی کہ لوگوں میں قحط پڑنا شروع ہو گیا اور آپ نے ریٹ بڑھانے کے چکر میں چیزیں اسٹاک کر لی، تو اس کنڈیشن میں ذخیرہ اندوزی جائز نہیں۔ باقی جو تاجر لوگ پہلے سے مال لے کے جمع کر لیتے ہیں کہ جب مہنگا ہوگا تو ہم بیچیں گے، یہ تو تجارت کا حصہ ہے، اس کو ذخیرہ اندوزی نہیں کہتے۔ مفتی صاحب اگر غیر مذہب فرینڈ ہمارے ساتھ گالی گلوچ سے بات کرتا ہو تو اس کے ساتھ بات کرنا چھوڑ دیں؟ وہ ویسے بھی بات کرنے کو نارمل سمجھ، چھوڑ سکتے ہیں، گالیاں نہ آ جائیں آپ، کوئی حرج نہیں، ورنہ آپ بھی گالیاں سیکھ لیں گے۔ ابے یار کچھ سوال بڑے اچھے آئے ہیں، لیکن مفتی صاحب میں حافظ ہوں، جامعہ بیت السلام سے حفظ مکمل کیا، آپ سے درخواست ہے کہ قرآن یاد رکھنے کا کوئی آسان طریقہ بتا دیں۔
ابے یہاں حلال حرام کی باتیں پوچھا کرو میرے بھائی. مفتی صاحب مجھے نہیں پتا تھا کہ 4 رکعت یہ. اچھا تو یہ سوال انہوں نے کیا نماز میں دوبارہ ادا کرنا؟ اچھا اوئے ہوئے ہوئے. اصولی طور پر تو یہی ہے کہ نمازیں دوبارہ ادا کرنی ہوگی. البتہ اگر بہت سالوں کی نمازیں اس طریقے سے ہیں تو پھر دفع حرج کی بنیاد پہ چھوڑی بھی جا سکتی ہیں سنت نماز، اور اللہ قبول کرنے والا ہے. بہت زیادہ سالوں کی نمازیں تو نہ پڑھیں، چند دنوں کی یا 1 آدھ مہینے کی ہیں تو آہستہ آہستہ لوٹا لیں. مفتی صاحب 18 اگست کو او لیول کا پرچے کا رزلٹ ہے، دعا فرمائے. دل سے دعا اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. اب سوال اب پکڑائی میری ہو رہی ہے. مفتی صاحب اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے داڑھی نہیں پسند تو کیا کافر ہے؟ جملہ کفری ہے، لیکن فوراً کسی پہ کافر ہونے کا فتویٰ نہ لگا دیا کریں، اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں کہ سنت کے بارے میں ایسا نہ کہا کرو. بہت ہی توہین آمیز جملہ ہے. گھر کے پاس اسکول ہے، چوکیدار اگر کسی کے بال مجھے دے، اگر وہ خود میں لے لوں یا نہیں تو وہ بال کسی کی نہیں، آپ کے لیے جائز نہیں رکھنا. اگر آپ نے استعمال کر لی مالک تک پہنچانا واجب ہے. مالک نہیں مل رہا تو اس کی قیمت صدقہ کر کے پھر رکھ سکتے ہیں. مفتی صاحب کیا آپ نے کسی ویڈیو میں یہ بولا ہے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے؟ مجھے نہیں یاد کہ اللہ نہ کرنے بھی ایسی بات کہی. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے مگر اللہ جھوٹ بولتا نہیں ہے. اللہ سے زیادہ سچا کوئی ہو نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب نے ترمذی کی حدیث مسلمانوں میں تمہیں جماعت کے ساتھ رہنے، سننے، اطاعت کرنے، ہجرت اور جہاد کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، اور جو جماعت سے بالش پیدا ہو اس نے اسلام کی رسی گردن سے اتار دی. اس سے استدلال کر کے کہا کہ ہر مسلمان پر، آگے جملہ ادھورا ہے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہتے ہیں ان کا کوئی اگر امیر ہے، بادشاہ ہے اور حاکم ہے تو حاکم سے چمٹے رہنے کا حکم ہے. ہاں حرام باتوں میں حاکم کی اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن حاکم کے خلاف بغاوت نہ کی جائے اور جائز باتوں میں اس کی اطاعت سے پیچھے نہ ہٹا جائے. یہ مطلب ہے حدیث کا. تو آپ کسی بھی ریاست میں رہتے ہیں، مسلمان ریاست میں، تو انتظامی چیزوں میں اس ریاست میں حکومتی قوانین کی اتباع آپ پر واجب ہے. مسلمانوں کی جو طاقت ہے اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مطلب ہے حدیث کا. مفتی صاحب مسنون دعا کی کتاب کا نام بتا دیں. حسن حسین نام کی ایک بہت زبردست کتاب ہے، اور دوسرا یہ کہ مولانا شیخ تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بھی کتاب ہے دعاؤں کی، بہت ہی زبردست. اس میں قرآن و سنت سے ثابت شدہ دعائیں ہیں اور مناجات مقبولہ کے نام سے. گھر والے میری کالج کی فیس دیتے ہیں، اس میں حلال اور حرام پیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں. اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ حلال پیسے ہیں یا زیادہ. نوکری کی کمائی حلال ہوگی یا نہیں؟ نوکری تو جو جائز نوکری ہوگی تو اس کی کمائی بھی حلال ہوگی. باقی یہ فیس آپ کو اگر نہیں پتا تو دیکھیں گھر میں حلال آمدن زیادہ آ رہی ہے یا حرام زیادہ آ رہی ہے. اگر حلال زیادہ آ رہی ہے تو پھر آپ یہی سمجھیں گے کہ حلال سے دے رہے ہیں. مفتی صاحب میرا کل رزلٹ ہے، میں اس کے لیے بہت محنت بھی کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ یا اللہ میرے رزلٹ میں بہتری فرما دیں اور میرے حق میں بہتری فرما دیں، میں دعا کروں؟ دل سے دعا اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی فرما دے. مفتی صاحب کوئی انسان اپنی منگیتر، یہ تو ہو چکا ہے نا، منگیتر سے یہ کہہ دے کہ آج سے آپ مجھ پر حرام ہو یا آپ آج سے آزاد ہو، جبکہ دل میں طلاق کی نیت نہیں. صاف طلاق کی نیت بھی ہوگی تو منگیتر کو کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. کبھی شادی ہوئی نہیں تو طلاقیں کہاں سے ہوئی؟ اور آپ کے اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ رشتہ بہت اچھا چلے گا کیونکہ شادی سے پہلے ہی حرام اور طلاقیں دی جا رہی ہے اس میں. مفتی صاحب جب سے دین فالو کر رہا ہوں ایسا لگ رہا ہے ہر چیز گناہ کر رہا ہوں، نارمل لائف گزارنا مشکل ہو گیا. میرے بھائی آپ تھوڑا سا سائیکو ہو گئے، اسی سائیکیٹرسٹ سے رابطہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے. مفتی صاحب میں آپ سے حافظ عبداللہ عمر ہوں، عمر 17 سال ہے. کبھی گھر کی ذمہ داری کی وجہ سے قرآن کا دور نہیں ہو پاتا، حافظہ کمزور ہو گیا ہے. آسان طریقہ مناسب بتا دیں، اپنے قاری صاحب سے رابطہ کریں. اگر مومن کی زندگی 70 سال ہو، قبر کی زندگی سے ایک دن جیسی محسوس ہو اور قیامت کے دن چند گھنٹوں کا ہو، تو کیا جنت تک پہنچنے کا صرف 70 سال ایک دن چند گھنٹے کا ہوگا؟ کیا جنت اتنی قریب ہے؟ جی ہاں، بعض لوگوں کے لیے اللہ وہ لاکھوں سال کے وقتوں، منٹوں اور سیکنڈوں میں گزار دیں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں خوش قسمتوں میں شامل کر لیں. میں نے اسلام قبول کیا اور میں آپ سے رہنمائی چاہتا ہوں کہ اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے اسلام کی راہ پر لانے کے لیے کس طرح بات کروں؟ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور موت تک نیک راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بس گھر والوں کے حقوق ادا کریں، محبت سے ان کو دعوت دیں، اور اصل بات یہ ہے کہ ان کی خدمت پہلے سے زیادہ بڑھا دیں. محبت میں انسان سب کچھ کر لیتا ہے. ان کو اگر آپ سے محبت ہوگی تو آپ کی بات مانیں گے، محبت نہیں ہوگی تو نہیں سنیں گے بات. فرض نماز پڑھتے ہوئے بار بار اوپر کی طرف دیکھیں، مثلا قرات کے دوران تشہد، تو کیا اس نماز مکروہ ہو جاتی ہے؟ نماز اس سے گناہ ہوتا ہے. اس حدیث میں بہت سخت وعید ہے. میں آپ کے بیانات سے شارٹ کلپ بنا کر اچھا الحمدللہ ہزاروں لاکھوں ویوز آتے ہیں. اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی صاحب، ہمیں تو ہزاروں نہیں آ رہے، خیر چلو کسی کے تو آ رہے ہیں. عورت اگر ہم بستری نہ کرنے کی قسم اٹھا لے تو اس پر بھی الہ کا حکم لاگو ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، عورت مرد کو طلاق نہیں دے سکتی. ایسے تو قسمیں اٹھاتی رہیں، پھر ہم سب کا کیا ہوگا کالیا، تو اس سے نہیں ہوتا الہ مرد کے قسم اٹھانے سے. اداروں میں دیندار لوگوں کا جانا ضروری ہے. میرے انٹر کے بعد آرمی میں جانے کا ارادہ ہے، لیکن جب سے پتہ چلا کہ میڈیکل چیک اپ میں 70 میں
میڈیکل چیک اپ میں سطر میں داخل جسم کے حصے دکھانا ضروری ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ چلے جائیں، اگر آپ اچھے آدمی ہیں تو آرمی میں جائیں، اداروں میں جائیں، ضرورت کی وجہ سے میڈیکل چیک اپ بھی کرا سکتے ہیں، وہ مجبوری ہے، وہ بلا وجہ نہیں ہے، وہ کسی ضرورت سے کیا جاتا ہے ایسا۔ وعلیکم لو یو بھائی، ایک صاحب نے لو یو لکھ کے بھیجا۔ کتنا ٹائم ہو گیا بھائی؟ ٹائم کتنا ہو گیا؟ 38 منٹ ہو گئے، 2 منٹ رہ گئے ہیں، بس 2 منٹ رہ گئے ہیں، 2 منٹ رہ گئے ہیں یار۔ ایک سوال بڑا اچھا سا آ رہا تھا لیکن وہ پکڑائی میں نہیں آ رہا۔ چلو جو پکڑائی میں آ رہا ہے۔ میرے بینک اکاؤنٹ 2-3 سال سے بند تھا، ابھی چالو ہوا ہے۔ اب 2-3 سال کا سود نکالنا ہے تو کیا پچھلے 3 سال کے بعد جمع ہوئے پیسے پورے نکال لوں سود کے لیے؟ رہنمائی فرمائیں۔ جی ہاں، نہیں پورے پیسے نہیں، جو سود کی اضافی رقم ہے وہ نکال لیں اور ثواب کی نیت کے بغیر کہیں بھی صدقہ کر دیں۔ میرا نام محمد شہزاد ہے، مائی مالی گاؤں، مہاراشٹر، انڈیا سے۔ مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ اللہ آپ کو کتنا دل چاہتا ہے، خدا کی قسم انڈیا جانے کا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، مکہ مدینہ کے بعد کسی جگہ جانے کا سب سے زیادہ اگر شوق ہے نا تو وہ انڈیا ہے۔ مفتی صاحب کورس کب پڑھاؤ گے؟ ابھی تو بھائی ہم اس میں چل رہے ہیں، ڈیبیٹ ہماری چل رہی ہے جناب صدیق رضا صاحب سے طلاق کے مسئلے میں، اس سے فارغ ہو جائیں تو پھر باقی چیز۔ اگر زندگی ایک امتحان ہے تو جو بچے پیدا ہوتے ہی فوت ہو جائیں، ان کا امتحان کب شروع ہوگا؟ ان کا امتحان نہیں ہوتا، ان کی موت ان کے والدین کا امتحان ہے۔ مسلمانوں کے بچے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب۔ گگڑ مندی سے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، انڈا موڑ سے۔ ایک مسلمان ٹین ایجر کو کیا بکس پڑھنا چاہیے کہ برٹش جب آئے سب انڈیا؟ یہ کیا لکھا ہے؟ سب انڈیا تو مسلم کو بہت نقصان ہوا دین کا لحاظ سے، اور برٹش نے بہت سے علماء کو بھی کیا کیا، قائل کیا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے لیکن مستند لوگوں کی۔ دی گریٹ مغل کے نام پہ انگریزوں کی ایک کتاب ہے، بہت زبردست ہے، وہ پڑھ لیں۔ اس میں انگریزوں نے جب مسلمانوں پہ ظلم کیا نا، ان ظلم کو بھی بیان کیا، اس گورے نہیں بیان کی۔ مفتی صاحب ایک امام، میں نے اس کے پیچھے کافی نمازیں پڑھی ہیں، پتہ لگا ہے کہ اس نے صحابہ کی گستاخیاں کی ہیں، 2 دفعہ FIR کٹی ہے، ہو سکتا ہے اب کی ہوں، پہلے نہ کی ہوں، تو بس اب آئندہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔ میں ایک مدرسے کے طالب ہوں، آج سے تقریباً 5 سال پہلے سبق یاد نہ ہونے کی وجہ سے استاد نے طلاق کے متعلق کچھ الفاظ کہلوائے تھے، اس کا مجھے مطلب ہے میں جب شادی کروں گا تو مجھ پر بیوی سے طلاق۔ بھائی وہ تو الفاظ استاد نے سبق کے لیے نکلوائے تھے نا، تو سبق کے لیے کوئی الفاظ نکلواتے ہیں، اس سے طلاق نہیں ہوتی۔ مفتی صاحب کل A لیول والوں کا رزلٹ ہے، دل سے دعا اللہ کامیاب کرے۔ کیا حرام پیسوں کو بنا ثواب کی نیت کے مسجد کی تعمیر میں لگا سکتے ہیں؟ نہیں، مسجد میں نہیں لگا سکتے، مسجد کے بیت الخلاء میں لگا سکتے ہیں، واش روم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اس پر صرف ضعیف حدیث ہے۔ چلو بھائی آپ دوسرے کا نظریہ رکھ لو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری رائے جو تھی اور پوری امت کی جو رائے تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ مفتی صاحب جس طرح آپ صدیق رضا صاحب کا رد کر رہے ہیں، ان کی ویڈیو چلا کر اس طرح انجینئر علی مرزا کا بھی رد کیجیے۔ میں نے تراویح کے مسئلے پر انجینئر علی مرزا نے جو تراویح کا مسئلہ بیان کیا ہے نا، 20 رکعت تراویح کے سنت ہونے پہ جو رد کیا ہے، اس پہ میں نے پچھلے رمضان میں اسی اسٹائل میں بالکل ایک ویڈیو بنا دی ہے، لیکن چونکہ رمضان کے آخری اشرے میں وہ ویڈیو مکمل ہوئی تھی تو ہم نے سوچا کہ اب ہم اگلے رمضان سے پہلے اس کو چلائیں گے۔ 5 گھنٹے کی ویڈیو ہے، ایک چیز کا میں نے ریفرنس دی ہے، اس میں سامنے آتے رہیں گے۔ انجینئر علی مرزا کی ویڈیو چلتی ہے، اس میں پھر فوراً میرا یہ اس کا جواب ہے، یہ اس کا ریفرنس ہے، یہ حدیث ہے، یہ صحابی کا قول ہے وغیرہ وغیرہ۔ 5 گھنٹے کی ہے وہ، لیکن ایک بھی غیر ضروری چیز نہیں ہے اس میں، ٹھک 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 کر کے وہ چلے گی۔ تو اصحاب علم کے لیے انشاءاللہ وہ بہت جاندار، بہت شاندار ہوگی۔ اس میں ثابت کیا ہے کہ 20 رکعت تراویح کا سنت ہونا یہ اجماعی مسئلہ ہے، بعد میں اختلاف ہوا ہے، شروع میں نہیں تھا۔ کم سے کم 20 رکعت تراویح، تو وہ ضرور دیکھیے گا، لیکن اب جب رمضان ہے اس سے پہلے ہم چلائیں گے۔ بالکل خالصتاً علمی انداز میں رد کیا۔ کیا قسط میں ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں؟ جیسے قسط کی یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا، اس کو میں اس لیے کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ ہلکا مسئلہ نہیں ہے، یہ رفع الدین کی طرح کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں حلال و حرام کا مسئلہ ہے، اور یہ جو ہے اس میں بہت زیادہ لوگ آہستہ آہستہ دین بیزار ہوتے چلے جائیں گے۔ جس طرح سے ہمارے اہل حدیث حضرات فتویٰ دے دیتے ہیں، اتنی ڈھٹائی کے ساتھ ایک غلط بات پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی قرآن و سنت کے مطابق، یعنی یہ لوگ قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اس لیے میری نظر میں یہ مسئلہ بہت اہم تھا، تو اس کو میں نے اتنی ڈیٹیل میں جا کے اس پہ بات چیت شروع کی۔ ابھی تو خیر بات ہو جائے، اللہ کرے وہ جواب ان کا آ جائے صدیق رضا صاحب کا۔ مفتی صاحب میری عمر 15 سال ہے، میں ابھی دین کے لیے کون سی خدمت کر سکتا ہوں؟ تبلیغ سے تعلق قائم کریں اور ابھی سے علم حاصل کریں، ابھی علم سیکھنے کی عمر ہے آپ کی۔ آپ اپنے حالات بتا کر کسی عالم سے جو آپ کے علاقے میں ہوں ان سے مشورہ لیں، تو وہ زیادہ اچھا مشورہ ہے۔ ہر شخص کے حالات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ اب ایک کدھر جا رہا ہے، بس چلیں جی، کافی ہو گئے، ٹائم بھی پورا ہو گیا ہمارا، اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں۔ 1-2 اچھے سوال تھے، وہ پکڑائی بھی نہیں آ رہے، چلیں پھر باقی اگلے ہفتے پوچھیں آپ، ٹھیک ہے جی؟ اپنا خیال رکھیے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔